الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن العظیم وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ وقال في مقام آخر محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود و سلام علیکم السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکم یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا حسن و حسین نہایت بات جناب عزت ماب پھر طریقت صاحب زادہ والا شام پیر سید اشتیاق حسین شاہ صاحب دامن برکاتہ مولانا اور ان کے ساتھ نہایت واجب الاحترام قبلہ صاحبزادہ صاحب اور دیگر معزز و محتشم سامعین کرام، رب تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق خاص سے آج ہم اس پروکار تقریب میں شریک ہوئے۔ رب تعالیٰ ہمارے قلوب کو اپنے انوار و تجلیات کا مظہر بنائے آمین۔ آج کا ہمارا موضوع جس طرح قبلہ ایک صاحب نے بیان فرما دیا، موضوع کے دو حصے، پہلا حصہ جو ہے وہ آپ کے فضائل و مناقب کے حوالہ سے، اور دوسرا حصہ آپ کی شہادت اور آپ کے دور میں ان حالات کے اسباب کیا تھے، اس حوالہ سے رب تعالیٰ مجھے حق بیان کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پہ آپ نے اسلام قبول فرمایا۔ سبحان اللہ۔ ایک دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سیدنا صدیق اکبر تشریف لائے، اسلام کی دعوت دی اور بڑا انہوں نے خوبصورت انداز میں اسلام کو بیان فرمایا۔ تو آپ نے کہا ابو بکر اٹھو، نبی کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور کلمہ پڑھتے ہیں۔ اب دونوں شخصیات اپنی جگہ سے اٹھی کہ اتنے میں تاجدار کائنات خود تشریف لے آئے۔ سبحان اللہ۔ آقا علیہ السلام جب خود آئے تو میرا آقا علیہ السلام نے جو ہی نظر دے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو آپ فرمانے لگے عثمان میرا کلمہ پڑھ کے جنتی بن جا، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ میرا کلمہ پڑھ کے جنتی بن جا، کیونکہ میں تیری اور پوری امت کی ہدایت کے لیے آیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ حضرت عثمان کہتے بس حضور کی زبان سے یہ سادہ لفظ نکلنے ہی تھے، اتنے پر اثر تھے کہ میری زبان سے اسی وقت کلمہ جاری ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ واہ واہ۔ آپ نے اس طرح اسلام قبول فرمایا، اور آپ کے یہ اعزازات میں کہ آپ نے دوہری ہجرت فرمائی، حبشہ کی طرف بھی اور مدینہ کی طرف بھی۔ سبحان یہ اللہ۔ بہت کم صحابہ ہیں جنہیں یہ اعزاز حاصل ہے، اور دوہری دمادی بھی حاصل ہے۔ بے شک بے شک۔ آقا علیہ السلام بدر میں تشریف لائے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی من چاہا میں بھی بدر میں جاؤں، میں بھی لڑوں، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا عثمان میں میری بیٹی رقیہ بیمار ہے، آپ اس کی تیمارداری کے لیے یہی ٹھہرے، آپ نہیں آئیں گے، اور یہ بھی صرف انہی کا ہی اعزاز ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اب بدر میں نہیں گئے لیکن بدری صحابی ہیں، سبحان اللہ۔
آپ بدر میں جا کے بظاہر آپ نے جنگ نہیں لڑی، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب واپس تشریف لائے مال غنیمت سے حصہ بھی دیا اور فرمایا کہ عثمان بھی بدری صحابہ میں سے، بدری صحابہ میں سے۔ اور پھر آپ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ بدر سے واپس تشریف لائے تو آپ کی بیٹی کی تدفین ہو رہی تھی، انتقال فرما گئی۔ پھر دوسری بیٹی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے نکاح میں دی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ مسند خلافت پہ تشریف لائے، حضرت سیدنا امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ختم ہوا، آپ کی شہادت مبارک ہوئی، اس کے بعد آپ اپنی مسند خلافت پہ تشریف لائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ منتخب ہوئے، مجلس شورا نے آپ کو خلیفہ مقرر کر دیا، منتخب کر دیا، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جو پہلا خطبہ ارشاد فرمایا، پہلا خطبہ وہ فکر آخرت کا تھا۔ آپ نے لوگوں سے خطاب کر کے کہا، لوگوں اعمال میں جلدی کر لو۔ ہر بندہ عمر کے آخری حصے میں، اور آپ نے پھر فرمایا کہ کہاں ہے وہ دنیا کے لوگ، کہاں ہے وہ دنیا کے فرزند جنہوں نے بڑے بڑے محلات تعمیر کیے تھے لیکن آج ہم میں نہیں ہیں۔ اور آپ نے فرمایا کہ دنیا کو صرف اتنی ترجیح دو جتنی اللہ نے دی، جتنی اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ جیسے بارش ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ ختم ہو جاتی، وہ زمین پہ قطرہ آیا وہ ختم، فرمایا بس زندگی اس شے کا، دنیا اس شے کا نام ہے۔ تو فرمایا کہ آپ نے پہلا خطبہ جو ارشاد فرمایا، فرمایا کہ آخرت کی فکر کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف من میں بساؤ۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا خطبہ تھا مسند خلافت پہ آنے کے، اور آپ نے اپنے دور خلافت کے اندر بہت سارے کام کیے، بہت سارے کام کیے کہ جو آپ کے حصے میں اس طرح ہے کہ اس سے پہلے نہیں ہوئے۔ کچھ ایسے تھے جو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں شروع ہو گئے، آپ نے جاری رکھا۔ کچھ ایسے تھے جو آپ کے ہی دور سے شروع ہوئے اور آپ کا اعزاز ہے۔ مجلس شورا سیدنا فاروق اعظم کے دور میں شروع ہو گئی، جسے پارلیمنٹ کہتے تھے، اراکین مجلس شورا، لیکن آپ کے دور میں پہلی دفعہ مجلس شورا میں جو اراکین مجلس شورا تھے وہ تحریری طور پہ اپنی رائے دیتے تھے، لکھ کے رائے دیتے تھے اور بعد میں ریکارڈ کا حصہ بنتے تھے۔ اس سے پہلے یہ کسی خلیفے کے دور میں نہیں ہوا، نہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اور نہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں۔ اور پھر آپ نے جو پولیس آفیسرز ہیں، پولیس آفیسرز سب سے پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اپوائنٹ کیا کہ آپ کے دور میں ہوا۔ اور پھر جو جمعۃ المبارک کی پہلی اذان ہے یہ بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں۔ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آپ صرف اور صرف صحابی نہیں تھے، صحابی ہونے کے ساتھ بہت بڑے فقہ کے مجتہد بھی تھے، بہت ساری حدیث مبارکہ پہ عبور حاصل اور بہت سارے فقہی مسائل کہ جہاں پہ صحابہ کرام کی رائے مختلف تھی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے دلائل کے ساتھ وہ اپنی آراء پیش کی اور صحابہ نے اسے مانا۔ جس طرح احرام کی حالت میں نکاح کرنا، اب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ان کا یہ پوائنٹ تھا کہ ان کا یہ نظریہ تھا کہ بھئی جائز ہے نکاح کرنا، ملاقات کرنا بعد میں بیوی کے ساتھ، لیکن کم از کم نکاح کرنا جائز ہے احرام میں۔ وہ دلیل دیتے حضور علیہ السلام کا نکاح مبارک۔ پھر آپ نے فرمایا، ثابت کیا کہ نہیں، حضور نے جو نکاح بھی فرمایا تھا وہ بھی احرام کے بعد فرمایا تھا، یہ ثابت کیا۔ یعنی اتنی علمی شخصیت تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا دور کہ جب آپ مسند خلافت پہ ہو، اور یہ یاد رکھیے گا جمہوریت کی خوبصورتی ہے، آپ کے متحد جو کام کر رہے ہیں اس پہ آپ کی نظر ہو، آپ کو خبر ہو یہ کیا کر رہا ہے۔ اقربا پروری نہیں ہونی چاہیے،
ایک ہی خاندان کے سارے افراد حکومت میں، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ اسلام میں نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سارے حکام، گورنرز مختلف ممالک کے اندر آپ نے بھیجے۔ 4 بڑے نام آتے ہیں، بڑے نام، میں نام نہیں لوں گا، بہت بڑے نام آتے ہیں، تاریخ میں لکھا ہے، بیان بھی کیے جاتے ہیں۔ آپ کے گورنر جنہوں نے بیت المال سے ادھار لیا تھا، واپس نہیں کیا، صرف ادھار کیا، یہ نہیں کہ ضبط کیا، کرپشن کی، ریکارڈ میں تھا کہ ادھار لیا ہے اور واپس کرنا ہے، لیکن واپس نہ کر پائے، وقت زیادہ لگ گیا۔ بلایا آپ نے اور بلا کے آپ نے فرمایا بھی ادھار لیا تھا بیت المال سے، جی لیا ہے، ادا نہیں کیا۔ کہا جی ابھی پیسے نہیں ہیں، اس لیے یعنی یہ اس وقت کا گورنر ہے جو ادھار بھی ادا کرنے کے لیے پیسہ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اب اس قابل نہیں اس مسند پہ رہے، آپ نے فوراً اس مسند سے انہیں معزول کر دیا۔ یہ اسلام کی جمہوریت ہے، یہ خوبصورتی ہے۔ اور دوسرے آپ کے گورنر، انہوں نے شراب پی لی، 2-4 گھونٹ لگائے، ظاہری بات ہے قطرہ بھی پیو، حکم تو حد کا ہے، بلایا، معزول کیا اور حد جاری کی۔ اسلام کہتا ہے نہیں، اگر وقت کا خلیفہ ہے نا، اس کے خلاف بھی کیس آ گیا تو وہ بھی باہر کھڑا ہو کے سائلوں کی طرح انتظار کرے گا، اسے پروٹوکول نہیں دیا جائے۔ یہ نظام اسلام ہے۔ اور یاد رکھیے گا، اسلام کی طاقت کب ہے کہ جب اسلام پارلیمنٹ کے اندر ہے۔ میری نمازوں سے کوئی طاقت نہیں ہے، میری تسبیح سے کوئی طاقت نہیں ہے، جب تک ہم اس بندے کے پیچھے نہیں کھڑے ہو جاتے اسلام کا نام دیتا ہے۔ اسلام جب آتا ہے نا طاقت کے ساتھ، تو پھر یہ کرپشن خود بخود ختم ہو جاتی ہے، سبحان اللہ۔ پھر یوں انصاف ملتا ہے، پھر چکر میں لگوائے جاتے ہیں۔ اللہ آپ کو محفوظ رکھے یہ مقدمات سے، جو کہ ہمارا واسطہ رہتا ہے۔ یقین کیجئے گا کہ میں نے 1-2 کیسز ایسے دیکھے کہ وہاں بیٹھے بیٹھے میرے آنسو جاری ہو گئے، کیا بنتا ہے اس کو اور کیا بنے گا۔ سارے ہمارے لوگ دیکھیں، یہ سارے کس کو انصاف؟ بھائی اگر اتنے طاقتور آدمی جماعتوں کو انصاف نہیں ملتا اور مجھے اور آپ کو انصاف کہاں سے ملے گا؟ جتنا اسلام سے دور جائیں گے نا اتنے ہم پستے جائیں گے، اتنے پستے جائیں گے۔ اب یہ 2 اور تیسرا، حضرت ابو موسیٰ الاشعری گورنر اپوائنٹ ہوئے، امیرانہ زندگی گزارنا شروع کر دی، کپڑے اچھے پہننے شروع کر دیے، بلا لیا، بلا کے کہا ہم نے خادم مقرر کیا تھا، تو امیر بن بیٹھا، ہم نے خادم بنا کے بھیجا تھا تمہیں، نام کا خادم نہیں، حقیقی خادم، اور تو نے امیر کو بنا لیا ہے، کوئی بات نہیں سنی، معزول کر دیا۔ اور ایک گورنر کے خلاف سے شکایت آئی کہ انہوں نے کچھ مال جو ہے وہ لیا، آپ نے بلا لیا اور بلا کے کہا اسے عدالت میں پیش کرو، اور ہمیں اس وقت تک یہ اپنی مسند پہ نہیں بیٹھ سکتا۔ یہ ہے اسلام کی جمہوریت۔ اور یہ آپ نے، یہ صحابہ کرام نے، خلفائے راشدین نے اپنے دور میں عملی اس کا مظاہرہ کر کے دکھایا ہے، صرف کتابوں کی حد تک نہیں ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ آپ کے دور مبارک کے اندر، اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا، آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ احد پہاڑ پہ تشریف لے گئے، مشہور حدیث ہے۔ تو احد پہاڑ جو ہے نا، وہ حدیث کے 2 لفظ آتے ہیں کہ وہ کانپنا شروع ہو گیا، زلزلہ کا لفظ بھی آیا ہے، اور بعض نے یہ کہا کہ نہیں وہ وجد میں آ گیا۔ واہ واہ واہ۔ جب حضور آئے تو وہ وجد میں آ گیا۔ جب وجد میں آیا تو میرا آقا علیہ السلام نے یوں ہی ایڑی ماری، ایڑی مار کے میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا رک جاؤ، تمہیں خبر نہیں تم پہ ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید، 2 شہید۔ وہ آقا علیہ السلام تھے، سیدنا صدیق اکبر تھے، وہ صدیق، اور سیدنا فاروق اعظم شہید، اور سیدنا عثمان غنی شہید۔ میرا آقا علیہ السلام نے سیدنا فاروق اعظم کی
12 سال پہلے شہادت کی خبر تھی، اور سیدنا عثمان غنی کی 24 سال پہلے شہادت کی خبر عطا فرمائی، 24 سال پہلے۔ اور یہ بھی آتا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا عثمان تو شہید ہوگا، اللہ اکبر۔ اور میں حالت بتاتا ہوں کون سی حالت ہوگی۔ جی یا رسول اللہ، فرمایا تو نے قرآن کھولا ہوگا کہ علم مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضور کا علم ہے۔ فرمایا تو نے قرآن کھولا ہوگا، عثمان تو قرآن کی تلاوت کر رہا ہوگا۔ عثمان میں یہ بھی بتاتا ہوں جب تو شہید ہوگا تیرا خون قرآن کی کس آیت میں گرے گا؟ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور جب حضرت عثمان شہید ہوئے، عین قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اور میرے آقا نے جو فرمایا تھا عین اسی آیت مبارکہ پہ آپ کا خون مبارک گرا ہے، آج بھی وہ قرآن موجود ہے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی شہادت کی خبر پہلے دی، اور اسباب کیا تھے؟ یہ بڑی متعدد گفتگو ہے، کیا اسباب تھے، کیا وجوہات تھی کہ آپ کے دور میں بغاوت شروع ہو گئی، باغی گروہ نے جنم لے لیا۔ میں بس چند جملوں کے اندر بس احتیاط کے ساتھ گزرنا چاہوں گا۔ پہلی بات یہ تھی کہ کبار صحابہ کرام دنیا سے تشریف لے گئے، اولادوں نے جگہ لے لی۔ اب جو زمانہ اور جو تربیت صحابہ نے ڈائریکٹ حضور سے کی تھی، وہ تربیت انہوں نے نہیں کی تھی، وہ ایک فرق آیا۔ اس فرق کی وجہ سے پھر چند آراء سامنے آئی، پھر وہ باتیں بڑھتی گئی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف۔ پھر یہ گروہ مکمل طور پہ منظم ہوا، اور اس کا جو سینٹر تھا وہ مصر تھا۔ مصر میں جا کے سارے جمع ہوئے، سب کی آراء مختلف تھی۔ اب ہوا یہ کہ بعض کی خواہش یہ تھی کہ وہ حضرت عثمان ہی خلیفہ رہے، بعض کی خواہش یہ تھی کہ انہیں معزول کر دیا جائے اور حضرت میر معاویہ ان کی جگہ پہ آ جائیں، بعض کی خواہش یہ تھی نہیں فلاں آنے چاہیے۔ اب یہ تقریباً 4 سے 5 گروہ تھے، ہر ایک اپنے امیر کو دیکھنا چاہتا تھا مسرت خلافت پہ۔ پھر ان میں سے ایک آدمی، اس نے جب سب کی آراء دیکھی کہ بھئی سارے تو سب کا ایجنڈا تو ایک ہی ہے نا کہ ان کو معزول کرنا، واز کیا، اس نے واز کر کے کہا کہ بھئی اس طرح منظم ہو جاؤ کہ بظاہر متقی نظر آؤ، واز بھی کرو تو متقی نظر آؤ، لیکن لوگوں کو اس بات پہ قائل کرو کہ عثمان اس قابل نہیں ہے کہ وہ مسند پہ ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ سلسلہ بڑھتا چلا گیا۔ پھر جو 3 باتیں، ان میں سے 2 باتیں یہ تھی کہ آپ کی طبیعت میں نرمی بڑی تھی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت میں نرمی بڑی تھی، چھوٹی موٹی جو بھی آپ کے دور کے اندر غلطی ہوتی عوام سے آپ معاف فرما دیتے، چھوڑ دیتے، سلسلہ بڑھتا چلا گیا۔ پھر یہ تھا کہ آپ کے خاندان کے بہت سارے لوگ وہ حکومت میں تھے، یہ بھی ایک سبب بنا بغاوت کا۔ انہوں نے کہا جی کہ خاندان کے لوگ جو ہیں وہ 4 سے 5 10 جتنے بھی تھے وہ آپ کی حکومت میں ہیں، لیکن آپ نے اس لیے انہیں معزول نہیں کیا تھا، ان میں سے اکثر سیدنا فاروق اعظم کے دور کے لگے ہوئے تھے، سبحان اللہ، اس لیے نہیں آپ نے کیا۔ لیکن وہ چونکہ ایک رائے بن گئی آپ کے خلاف، اس کے بعد پھر یہ الزام تھا کہ یہ اپنوں کو نوازتے، محض الزام تھا، اپنوں کو نوازتے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اسباب بنے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بغاوت کے۔ یہ گروہ منظم ہوا، حتیٰ کہ ایک وقت آیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حصار ہو گیا، پورے گھر کا حصار ہو گیا۔ 40 دن تک یا 50 دن دونوں آتے، 40 یا 50 دن تک آپ کو گھر میں معصوم رکھا گیا۔ ابتدا میں حصار اتنا مضبوط نہیں تھا، آپ گھر سے مسجد میں نبوی شریف میں تشریف لاتے، نماز وہیں پڑھتے، پھر حصار اور سخت کر دیا گیا، پھر صرف گھر کی حد تک محصور کر دیا گیا۔ پھر ایک دن آیا، آپ چھت پہ چڑھے،
چڑھ کے اس گروہ سے جنہوں نے حصار کیا ہوا تھا اپنے پاس کیا، اپنے خطاب کیا۔ وہ خطاب کیا تھا؟ میں لوگوں تمہیں پتہ ہے میں عثمان کو صرف زمین جگانے کے لیے آپ نے یہ بات کی۔ تمہیں پتہ ہے میرے متعلق حضور نے کیا فرمایا؟ پہلی بات جو آپ نے فرمایا تمہیں پتہ ہے کہ جب ہجرت کر کے ہم مدینے آئے تھے تو مسجد نبوی شریف یہ اتنی وسیع نہیں تھی، مسلمان کثرت میں ہو گئے، مسجد نبوی شریف میں جگہ نہیں تھی نماز پڑھنے کے لیے، تو میں نے جگہ خرید کے مسجد نبوی شریف کے لیے وقف کی تھی، میرے آقا نے قبول کی تھی مجھ سے، پر میں آج وہی مسجد نبوی شریف مجھ پہ بند کر دی گئی ہے۔ آپ نے وہ زمین جوڑنے کے لیے چھت پہ کھڑے ہو کے پہلا خطاب فرمایا، اور دوسرا خطاب آپ نے یہ فرمایا تمہیں یاد ہے جب مدینے میں آئے تھے تم لوگوں کے پاس میٹھا پانی کا کنواں نہیں تھا، ایک ہی کنواں تھا اور وہ اس پہ بھی قابض یہودی تھا، فرمایا میں نے خرید کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں پہ نچھاور کیا تھا، آقا نے قبول کیا تھا اور آقا نے کہا تھا اے عثمان تو جنتی ہے، عثمان فی الجنہ، عثمان تو جنتی ہے، مجھے جنت کی بشارت دی تھی، آج اسے کنویں کا پانی مجھ پہ بند کر دیا گیا۔ تیسرا باز آپ نے یہ فرمایا، آپ نے فرمایا تمہیں خبر ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے متعلق کیا فرمایا اور کیا کیا فضائلوں سے مجھے نوازا ہے؟ یاد نہیں تمہیں غزوہ تبوک پہ ابو بکر بھی سامان لے کے آئے، عمر بھی لے کے آئے، پر تاجدار کائنات ایک نظر سے دروازے کی طرف دیکھ رہے ہیں، کب میرا عثمان آئے، کب میرا عثمان آئے؟ سارے صحابہ لے کے آئے، بے شمار مال لے کے آئے، پر آقا کی نظر دروازے پہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی، کہا عثمان کیا لے کے آئے؟ فرمایا 300 اونٹ ساز و سامان سمیت حضور آپ کے قدموں پہ نچھاور کرتا ہوں، 300 اونٹ، اور فرمایا 1000 دینار حضور آپ کے قدموں پہ نچھاور کیے۔ میرا آقا علیہ السلام نے قبول فرمایا اور کہا بغاوت کرنے والوں سنو، آقا نے اس وقت کیا فرمایا تھا؟ عثمان اللہ تم سے اتنا راضی ہو گیا آج کے بعد تم کوئی نیکی بھی نہ کرے تو تمہیں کوئی نقصان ہی کوئی نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ۔ میں تمہیں خبر نہیں میں کو صرف ضمیر جھٹوڑنے کے لیے یہ باتیں کی، اور پھر آپ نے فرمایا کہ تمہیں یاد نہیں کہ جب مقام حدیبیہ پہ بیعت رضوان ہوئی تھی، فرمایا میں سفیر بن کے مکہ میں گیا تھا، یہ مقام حدیبیہ پہ سفیر بنایا تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مکہ میں بھیجا، اور جب آپ مکہ میں تشریف لے کے کیونکہ آپ کے رشتہ دار زیادہ تھے وہاں پہ، آقا نے اس لیے سفیر بنا کے بھیجا، وہاں پہ نا سرداروں نے کہا عثمان ایسا کر کہ یہ جو آپ کی تیبت ہے شلوار ہے یہ ٹخنوں سے نیچے کرتا ہوں، جہاں ہمارے اصول اور اس طرح کے آپ نے مجھے خبر دا یہ سنت مصطفیٰ کا ہی، سبحان اللہ۔ فرمایا ہم وہاں بکے ہیں کہ اب واپسی کا کوئی رستہ نہیں، ہم نے سچی غلامی کی ہے۔ پھر کہا عثمان ایسا کر کہ تو مکہ میں آ گیا ہے، رشتہ دار بھی ہے، اس سال ہم آپ کے نبی کو اور باقیوں کے ساتھیوں کو عمرے کی اجازت نہیں دیں گے، اگلے سال وہ کریں، ہم معاہدہ کریں گے، لیکن آپ رشتہ دار ہو، آنکھوں کے سامنے بیت اللہ ہے، طواف کر لو۔ اللہ اکبر، ایک طرف اللہ کے گھر کا طواف ہے، ایک طرف عشق مصطفیٰ کریم ہے، ایک طرف حضور کا عشق ہے اور ایک طرف اللہ کے گھر کا طواف ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا خبردار واللہ ہے، خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں لا طوف بہی
حتی یطوف بہ رسول اللہ، فرمایا جب تک مصطفیٰ اس گھر کا طواف نہیں کریں گے عثمان کی جرأت نہیں ہے اس کا طواف کریں۔ اور لوگوں کو بتا دیا، لوگوں تمہیں کیا خبر کہ یہ جو کوٹھا ہے 4 کونوں والا، یہ اللہ کا جو گھر ہے، تمہیں یاد نہیں ہے کہ جب مصطفیٰ کریم نے اس سے منہ ہٹا کے مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر نماز پڑھنی شروع کی تھی، ہم نے ادھر منہ کر لیا تھا، جب انہوں نے ادھر سے منہ ہٹا کے ادھر منہ کیا، ہم نے ادھر منہ کر لیا۔ ہم قبلوں کعبوں کو نہیں دیکھتے، ہم دیکھتے جدھر شاہ جاتا ہے وہی قبلہ ہے۔ واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ تحقیق۔ ہم قبلوں کعبوں کو نہیں دیکھتے، جدھر حضور جائیں ہم ادھر جاتے ہیں۔ میں واللہ میں نہیں طواف کروں گا۔ اور صحابہ کرام نے بعض نے کہا عثمان کتنا خوش نصیب ہے، سفیر بن کے گیا ہے وہ تو طواف کر لے گا، لیکن آپ نے طواف نہیں کیا۔ اور کہا نہیں، ہر عمل وہ بعد میں، کیونکہ جس ذات سے سیکھا ہے اس کی محبت پہ گئی ہے۔ اور قیامت تک کے لیے ایک اصول بتا دیا کہ خبردار نمازیں، روزے، زکوٰۃ، حج، کوئی بھی عمل صالح ہے، کسی پہ فخر نہیں کیا جا سکتا۔ ہر کائنات میں کسی شے پہ فخر کیا جا سکتا ہے، وہ غلامی مصطفیٰ کریم پہ کیا جا سکتا ہے۔ آپ نے وہ وہاں پہ وہ فخر بتایا کہ ہم غلام ہیں بھائی، اور آقا علیہ السلام ہوں گے تو طواف کریں گے۔ تمہیں کیا خبر، ہم اس کا طواف کرتے ہیں، یہ یار کا طواف کرتے ہیں، ہم تو عاشق لوگ ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا جب مقام حدیبیہ پر اور یہ خبر پھیل گئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ شہید ہو گئے، اب آقا کو خبر تھی، بعد میں یہ کہتے ہیں کہ پتہ چل گیا تو مطلب جب آقا علیہ السلام جو ہیں وہ بیعت لے رہے ہیں کہ وہ عثمان کی خاطر لڑیں گے کیونکہ عثمان شہید ہو گئے، اور میں حضور کو اتنی بھی خبر کوئی نہیں، علم پہ اعتراض کرنے والے۔ تو میرا آقا علیہ السلام نے کیسا خوبصورت عمل سے جواب دیا، فرمایا یہ میرا ہاتھ ہے، یہ عثمان کا ہاتھ۔ سبحان اللہ، واہ واہ۔ فرمایا اب میں سب کی بیعت لے کے نا، آپ نے کہا اب میں بیعت لے رہا ہوں عثمان کی۔ بیعت زندہ کی ہوتی ہے یا مردہ کی؟ زندہ کی۔ بتا دیا بیعت لے رہا ہوں، محمد کریم کو پتہ ہے وہ زندہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے خبر ہے وہ زندہ ہے، لیکن صحابہ کی بھی تو آزمائش تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ باز کر رہے، خطاب کر رہے گروہ کو، کہا کہ تمہیں پتہ ہے یہ اعزاز مجھے حاصل ہے، فرمایا اللہ کہتا ہے ید اللہ، یہ اللہ کا ہاتھ ہے، اسی ہاتھ کو مصطفیٰ کہہ رہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عثمان کا ہاتھ، یہ عثمان کا ہاتھ۔ فرمایا اپنے ہاتھ کو آقا علیہ السلام نے میرا ہاتھ قرار دیا ہے، فرمایا جب سے قرار دیا ہے تب تک اس ہاتھ سے میں نے شرمگاہ کو چھوا تک نہیں، میں نے چھوا تک نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، حضور علیہ السلام کے وہ صحابی کہ جنہیں یہ اعزازات حاصل ہیں جو بہت کم صحابہ کو حاصل ہیں، سب نے جواب دیا نام آپ درست کہہ رہے ہیں، آپ کی یہی فضائل ہے، پر آپ اپنے عہدے سے معزول ہو جائیں۔ آپ نے کہا اس وقت میں عہدے سے معزول نہیں ہوگا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو خبر ہو گئی، تشریف لائے تو سوئے اور 40 دن تک آپ نے روزے رکھے، 40 دن تک آپ نے روزے رکھے۔ ایک رات جو ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ آرام فرما رہے تھے کہ حضور خواب میں آئے، سبحان اللہ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا عثمان روزے رکھ رہے ہو؟ جی یا رسول اللہ روزے رکھ رہا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کل کا روزہ ہمارے ساتھ رکھنا، کل کا روزہ ہمارے ساتھ رکھنا۔ صبح اٹھے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے ایک ذریعے سے آپ نے 20 غلام اس خواب کے آنے پہ آزاد فرما دیا،
پیسفل اور یہ آپ کا عمل مبارک تھا. ہر جمعے غلام آزاد کرتے تھے, ہر جمعے ایک غلام آزاد کرتے تھے. اگر جمعے وقت تھوڑا ہوتا جمعہ پڑھتے جاتے پھر جا کے آزاد کر دیتا. آپ نے اس خواب پہ غلام آزاد کیے, خوش ہوئے, حضور سے ملاقات ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. قرآن کھولا, قرآن پڑھنے لگے. جب گھر کے اندر حملہ ہوا, آپ کے سر مبارک پہ چوٹ لگی. آپ کی جو زوجہ محترمہ ہے انہوں نے بھی مزاحمت کی, 3 انگلیاں ان کی بھی کٹی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زبان پہ ایک آیت جاری تھی, فَسَيَكْفِيكَهُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ, فَسَيَكْفِيكَهُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے. آپ کو جمعۃ المبارک کو آپ کی شہادت مبارکہ ہے. ہفتے کے دن مغرب اور عشاء کے درمیان خاموشی کے ساتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ پڑھایا گیا, اور خاموشی کے ساتھ, کیونکہ بہت سارے اس وقت گروہ تھے, خاموشی کے ساتھ آپ کو دفن کیا گیا. تو یہ جو شہادت حضور نے خبر دی تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شہادت کے مقام پہ فائز ہوئے. رب تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں کے اندر صحابہ کرام سے محبت اور اہل بیت سے مودت کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.